گڈ ایوننگ۔ مسیح کی تعلیم کا دور چینلز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ سب کا سواگت کرتے ہیں، آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ میں آپ کا خادم، آپ کا سیوک، آپ کا بھائی پاسٹر ولسن آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ میں، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آج کے اس بیش قیمتی مبارک وقت کے لیے کہ خداوند ہمیں بڑی برکت دیا تاکہ ہم اس پروگرام کو آرگنائز کر سکیں، تاکہ جو میرے بہن بھائی خدا کے زندہ کلام مقدس سے انجان اور بے خبر ہیں، اور جو زندہ خدا کے زندہ کلام مقدس کے طلبگار ہیں اور متلاشی ہیں، وہ خدا کے زندہ کلام کے حکمت سے اور اس کی تمام علم سے جو خدا نے اپنا کلام پوشیدہ رکھا، یہ کلام ان تک پہنچنے پائے تاکہ ان کی زندگیاں اس شرارت کی دنیا میں جو انسان کی زندگی میں شیطان ان کی زندگیوں کو نشٹ کرنے کے لیے اپنے شرارتی کاموں کا حصہ ان کو بنائے ہوا ہے، تاکہ ان کی زندگیاں اس الہی کلام سے ان کی زندگیاں محروم رہیں، اور وہ بطالت خیالاتوں میں اپنی زندگی کو نشٹ کرتے رہیں، اور اس زندہ خدا کے زندہ کلام مقدس کی وہ حقارت اور اس کی نافرمانی اور اس زندہ خدا کے تمام حکمات اور آئین اور اس کے تمام اس کے وفاداری اور اس کے تمام انسان کے ساتھ جو خدا کا عہد ہے اس کو توڑتے رہیں، تاکہ وہ اپنی ہی بری ریشوں اور بری کاوشوں اور اپنے برے رویے اور برے چال چلن کے سبب سے وہ اپنی ہی برائی کی مشقت کی اجرت خدا سے جدائی اور خدا سے دور اور خدا سے وہ ابدی نجات نہ پا سکے، بلکہ وہ خدا کے تمام آئین اور قوانین اور اس کے حکمات کو رد کرے اور شیطانی کاموں کو بڑھاوا دے، ان کو انجام دے، تاکہ شیطان کا بول بالا اور خدا کی حقارت اور نافرمانی دنیا میں بڑھے، اور انسان اپنی ہی بری مشقت کے سبب سے انسان جو ہے اس ہمیشہ کی ہلاکت میں پڑے، جو آگ ایسے حیوانوں کے لیے جلائی گئی ہے، جو آگ خدا نے ایسے حیوانوں ایسے درندوں کے لیے لگائی ہوئی ہے، جو خدا کے عہد اور خدا کے قوانین اور اس کے خدا کی زندہ پاک کلام کی جو تعلیمات کو نظر انداز اور اگنور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وہ آگ خدا نے الگ سے لگائی ہوئی ہے، اور خدا نے ایسے لوگوں کو اس آگ کا ایندھن ٹھہرایا ہے۔ اور میرے عزیزو، انسان اگر بھلا کرے تو کیا اس کی زندگی میں برکت نہ ہوگی؟
اگر اپنے بنانے والے مالک کی تابع داری اور فرما برداری اور وفاداری کرے، اور کیا وہ بھلائی کے کاموں کو جو اس نے آئین اور قوانین جو حکمات انسان کے لیے جاری اور ساری کیے، کیا انسان کی زندگی میں ترقی نہ ہوگی؟ کیا انسان کی زندگی خدا میں شادمان نہ ہوگی؟ کیا انسان کی زندگی ہمیشہ کی نجات نہ پائے گی؟ کیا انسان کی زندگی ہمیشہ کی زندگی کی وارث نہ ہوگی؟ ضرور ہوگی میرے عزیزو۔ آج ہم اسی ٹاپک کے اوپر، اسی موضوع کے اوپر ہم خدا کے زندہ کلام مقدس سے آپ کو شیئر کریں گے اور برکات کریں گے۔ اور میرے عزیزو، جو اس زندہ کلام مقدس کی تعلیم کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کی زندگی بدلتی نہیں، بلکہ اس کے حالات ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے سبب سے اس کا گھر بدل جاتا ہے، اور اس کے سبب سے اس کا خاندان بدل جاتا ہے۔ یہ زندگیاں بدلنے والا اور زندگیوں کو زندگی بخشنے والا زندہ کلام مقدس ہے۔ تو میرے عزیزو، اس زندہ کلام مقدس کے ماننے والے اور اس کو پڑھنے والے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ اور میرے عزیزو، اس پروگرام کا مقصد کسی کے دل کو ٹھیس لگانا نہیں، کسی کی دل زاری کرنا نہیں، یا کسی کے اوپر فتویٰ لگانا نہیں، بلکہ اس پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ خدا نے صرف انسان کو انسان کی مدد کے لیے بنایا اور انسان کا مددگار بنایا، اور آج انسان و سب انسانیت کے تمام انسانیت کے تمام حدودیں جو ہیں وہ پامال کر چکا، اور انسان آج انسان نہیں بلکہ وہ حیوان کے کاموں کو انجام دینے میں اپنی جان توڑ کوشش کرتا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں جن کو خدا نے بلیس کیا، جن کو خدا نے برکت دی، جن کو خدا نے یہ اختیار دیا، جن کو خدا نے اپنا کلام دیا تاکہ ہم لوگوں کے اوپر اس کے پاک کلام کے بیتوں کو ہم ظاہر کر سکیں، اور ان کو اس کے تمثیلوں اور معرفت سے، اس کے تمام بیتوں سے ان کو آشنا کرا سکے، تاکہ خدا کا زندہ کلام مقدس جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور جو ہر طرح کی انسان کی زندگی سے دکھ اور تکلیف کو دور کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، کیونکہ یہ کلام آخر خدا ہی کے منہ سے ارشاد ہوا ہے، اور خدا کے منہ سے جو کلام ارشاد ہوتا وہ بے تاثیر نہیں لوٹتا، بلکہ وہ ہر انسان کی زندگی میں وہ اپنا اثر چھوڑتا اور اپنا کام کرتا۔ خداوند آج کے کلام کی وجہ سے آپ سب کو 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، 100 گنا برکات دے۔ تو آئے آج ہم خدا کے زندہ کلام مقدس سے ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے، تاکہ اس سے زیادہ برکت حاصل کریں۔ آئیں اپنی توجہ کو متوجہ کریں اور خدا کے زندہ کلام مقدس سے کچھ کلام کی باتیں سیکھیں گے، تاکہ آپ سب کو خدا کے زندہ کلام مقدس سے بڑی برکات ہو، اور آپ کی زندگیاں خداوند میں مسرور اور خداوند میں شکر گزاری کرنے والی بنے، اور خداوند ہی اپنے خدا کے نام کو عزت و جلال دینے والی بنے۔ خداوند کا کلام اگر آپ کی روحوں کو چھوئے تو ضرور اس زندہ کلام مقدس کے اوپر ایمان لائیں، تاکہ آپ کے سبب سے، آپ کے وسیلہ سے آپ کا پورا گھرانہ نجات پائے، اور آپ کے گھرانے کے سبب سے آپ کا پورا خاندان۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں اپنی توجہ کو متوجہ کریں۔ یہ خط اس وقت لکھا گیا جب کہ ایزا راسانی عروج پر تھی۔ شہنشاہ نیرو کلیسیا کی مخالفت کے لیے مشہور تھا۔ اس وقت بہت سے مسیحیوں کے دل اس کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ مسیحیوں کے خلاف ظلم و تشدد کا دور پہلے ہی سے شروع تھا، اور اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس سے بھی بدتر حالت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان دنوں میں چنانچہ غلامی کا رواج تھا، اس لیے بہت سے مسیحی بے دین عقائدوں کے غلام تھے۔ یہ غلام مسیحیت کے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے تھے۔
سوال یہ تھا کہ اگر ان سے برا سلوک کیا جاتا ہے تو وہ کیسا رویہ اختیار کریں۔ یہاں پر حضرت پطرس کا مشور بڑا سیدھا سادہ اور واضح ہے۔ اگر مسیح غلام یا نوکر اپنے آقا سے غلطی کی بنا پر دکھ اٹھاتے اور برداشت کرتے ہیں تو یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں۔ البتہ اگر کوئی بے قصور دکھ اٹھائے اور صبر کرے تو یہ مسیح کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ انہیں نہ تو مقابلہ کرنا اور نہ انتقام لینا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس وہ فرما بردار رہیں، کیونکہ صبر سے ناجائز دکھ برداشت کرنا بھی مسیح بلاہٹ کا ایک حصہ ہے۔ وہ انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی۔ نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ پہلا پطرس 2 باب اس کی 21 سے 23 آیت۔ مسیح نے ہمیں نمونہ دیا ہے۔ جو یونانی لفظ حضرت پطرس یہاں استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب لکھائی کے نمونے کی وہ کتاب ہے جس پر حرف تہجی درج ہوتے ہیں اور جسے دیکھ کر ایک طالب علم لکھنا سکتا ہے۔ بنیا اگر ہم مسیح محبت کے حرفوں بہجت سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی مسیح کے نمونے کے مطابق ڈھالنا اور آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ یہ شرعی کلام حضرت پطرس ہی کے ہاتھوں قلم بند ہوا ہے، جنہوں نے یہ شیخی ماری تھی کہ وہ قید بلکہ موت تک بھی مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن جب وقت آیا تو وہ دور دور آپ کے پیچھے چلنے لگے۔ بعد ازاں مسیح نے گلیل کی جھیل کے کنارے اپنے مخصوص الفاظ میں پھر حضرت پطرس کو فرمایا، میرے پیچھے چل۔ بس حضرت پطرس اپنے قائرین کو بھی تاکید کر رہے تھے کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر مسیح کے نقش قدم پر فرما برداری سے چلیں گے۔ ہاللویہ، آمین، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے دوستو اور جتنے بھی خدا کے زندہ کلام مقدس کے متلاشی اور طلبگار ہیں، یقیناً آپ سب نے آج خدا کے زندہ کلام مقدس سے بھرپور برکت اور بھرپور جانکاری پائی۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کی زندگیوں کو بدلے اور خداوند کا زندہ کلام مقدس جو قوت اور تاثیر سے بھرا ہوا ہے، جو خدا کے منہ سے ارشاد ہوا ہے، وہ آپ کی روحوں کو چھوئے اور آپ کی زندگیوں میں، آپ کی روحوں میں، آپ کی ہڈیوں میں، آپ کی نسوں میں، آپ کی سوچ سمجھ میں وہ اپنی تاثیر چھوڑے، تاکہ خداوند کا زندہ کلام مقدس جو بے تاثیر نہیں لوٹتا بلکہ انسان کی زندگی میں بس جاتا ہے، اس کی سوچ سمجھ میں بس جاتا ہے اور اس کی عقل میں بس جاتا ہے، اور اس کی عقل جو ہے وہ ہدایت پاتی ہے، اور وہ خداوند ہی اپنے خدا کے شکر گزاری اور اسی کے تمام آئین اور قوانین اور اس کی فرما برداری کے ساتھ اس کے اوپر ایمان لانے میں، وہ خدا کے حضور میں آنے کو اور خدا کے اوپر
مسیح یسوع کے اوپر ایمان لانے سے وہ ہمیشہ کی نجات حاصل کرتے ہیں، اور کیونکہ نجات مسیح یسوع کے ہی وسیلہ سے ہے، اس کے بغیر کوئی ریسورسز اور کوئی دوسرا دروازہ نہیں، کوئی دوسرا پروفٹ نہیں، کیونکہ مسیح یسوع ہی کے وسیلہ سے تمام قوموں کی عدالت اور تمام قوموں کا انصاف اور تمام قوموں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جو قوم، جو انسان، جو شخص، جو بشر مسیح کے اوپر ایمان لائے گا، اس پر سزا کا حکم نہیں، بلکہ وہ اپنی نجات پائے گا اور ہمیشہ کی ابدی زندگی کا فرزند ٹھہرایا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، آج کینیا آپ سب نے خدا کے زندہ کلام مقدس سے 30 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 100 گنا برکت پائی، 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، 100 گنا برکت پائی، اور 100 گنا برکتیں آج آپ کی زندگی میں کام کرے، اور خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے ہدایت کرے تاکہ آپ تربیت پذیر ہونے پائیں اور آپ اس منجی خدا کے اوپر ایمان لانے پائیں جو اس پوری دنیا، پوری کائنات کے لیے نجات دہندہ ہے، اور اسی کی نجات کے وسیلہ سے ہر بشر، ہر زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی وارث ہو سکتی ہے۔ اس کی نجات کے بغیر کوئی جان، کوئی بشر ہمیشہ کی زندگی نہیں حاصل کرتا۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ سے لے کے بتا۔ گاڈ بلیس یو، پریز لارڈ۔